حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھتے ہیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم محبان آل محمد، عاشقان سید الشہداء، ہماری گفتگو جس خاص موضوع پر ہو رہی ہے وہ ہے فلسفہ شہادت. ہمیں اللہ نے وہ توفیق دی اور اس نے ہم پر احسان کیا کہ ہم اہل بیت کی محبت پر پیدا ہوئے اور اہل بیت کی محبت پر جی رہے ہیں اور ان کو ہمارے لیے رحمت اور نعمت اور ہادی بنا کے بھیجا. ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہے. کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا ہے کہ اس انسان کے اندر کتنی ہدایت ہے اور کتنی گمراہی ہے. ہاں، جو ظاہری افعال ہیں اس سے کہا جا سکتا ہے بھئی خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی شراب پیے ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور بہک رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ شراب پی. لیکن عام طور پر ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنا گنہگار ہے اور اتنا اچھا ہے، اور ہمیں کہنا بھی نہیں ہے. یہ کام ہمارا ہے بھی نہیں. ہمارا کام ہے اللہ کے نظام پر چلنا اور اللہ کے نظام کو باقی رکھنا، اللہ کے نظام کو پھیلانا. اور جب اس نے اپنا نظام دیا ہے تو پھر ہمیں اس میں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ آپ کو اس میں
کچھ کم اور زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سارے ادیان ہیں جنہوں نے اپنے لیے قاعدے قانون بنائے، اور جب جیسے جیسے زمانہ ڈیولپ ہوتا گیا ان کو اپنے قاعدے قانون میں ترمیم کرنا پڑی، بدلنا پڑا۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جسے اللہ نے جس کے قاعدے قانون کو بنایا اور ہر زمانے کے لیے وہ موجود رہا ہے، اس میں تبدیلی و ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کیونکہ خدا نے اسے بنایا اور خدا ہر زمانے کا عالم ہے، ہر زمانے کو وہ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر ہمیں ان افراد کی پیروی کرنا ہے جنہیں خدا نے ہمارے لیے بھیجا ہے، جس میں شہید کا بہت بڑا مقام ہے، اور شہادت ایک بڑی عظمت ہے۔ بروز قیامت جب شہداء آئیں گے تو انبیاء کہیں گے یہ کون لوگ ہیں، ان کے چہروں سے ایسا نور نکل رہا ہو۔ تو پھر وہ شہداء جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، جن کے لیے خود قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، اور ان کے لیے خصوصی انتظامات ہیں۔ عام انسان جب مرتا ہے تو پھر اس عام انسان کے لیے الگ انتظامات ہیں، اس کے لیے غسل کی ضرورت ہے، کفن کی ضرورت ہے، لیکن شہید کے لیے غسل اور کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل و کفن یہ والا مردوں کو دیا جاتا ہے، وہ تو زندہ ہیں، وہ اپنا کپڑا خود جو پہنے ہیں وہی ان کا لباس ہے، قیامت میں وہی لباس ان کا نورانی لباس ہوگا۔ تو ہم آج کے دور میں جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں اس زمانے کے شہداء کا کیا تعلق ہے، ان کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ جو کام 1400 سال پہلے ہوا ہے، جو کام 1300 سال پہلے ہوا ہے، 1200 سال پہلے ہوا ہے، جو نبی گزر گئے، جو امام گزر گئے، جو حکومتیں گزر گئے، ان کا کیا لینا دینا ہے؟ تو ماضی بیان اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ماضی میں جو اچھے ہیں تو تم ان کی اچھائی کو آج قبول کرو، اور ماضی میں جو برے تھے تو تم آج ان کی برائیوں سے دور رہو۔ اور یہ طریقہ کار قرآن مجید کا بھی ہے۔ وہ قومیں جن پر عذاب نازل ہوا اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا، اور وہ قومیں جن پر نعمتیں نازل ہوئی ان کا بھی ذکر کیا۔ تم کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ اور پھر تمہیں اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، دنیا کی رحمتیں تمہارے لیے ہیں، دنیا کا وجود تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، ہوائیں تمہارے لیے، فضائیں تمہارے لیے، فرشتے تمہارے لیے، سب جنت تمہارے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم یہ والا ٹریک چھوڑتے ہیں تو پھر ہم نے اپنے لیے کیا چنا ہے؟ سزا ہمارے لیے، جہنم ہمارے لیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کے راستے کو چھوڑ دیں۔ اور پھر ہمیں یہاں تک لایا کیوں جاتا ہے؟ ہم اس فرش ازا پر کیوں آئے ہیں؟ ہم اپنی ماؤں کو دعائیں دیں، اپنے باپ کو دعا دیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آج بھی ہمیں قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ پر باقی رکھا۔ اس لیے فرش ازا پر ہمیں بار بار لایا جاتا ہے۔ جاؤ فرش ازا پر، جاؤ فرش ازا پر، جاؤ امام حسین علیہ السلام کے پاس، وہاں سے جا کے کیا کرو، کیا سیکھو۔ یہاں جب آئیں گے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بزرگوں کا احترام کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ فرما برداری کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلے گا امام کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلے گا حکم امام کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلے گا دین کی اہمیت کیا ہے، ہمیں پتہ چلے گا دین کی عظمت کیا ہے،
ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. آپ جس شکل میں آئے، اگر بیٹے کی شکل میں آئے تو آپ کو کربلا کے فرش ازا سے بیٹے کی ذمہ داریاں ملیں گی. آپ اچھے اور نیک بیٹا بن کے جائیے. اگر ایک بیٹی بن کے آپ آئی ہیں تو آپ کو کربلا میں اس فرش ازا پر بہترین بیٹی بننے کا سلیقہ ملے گا. کربلا کی بیٹیوں سے سیکھنا ہے. اگر آپ جوان بن کے آئے ہیں تو آپ کربلا کے جوانوں کو دیکھیں اور خود کو اس جوانی میں جو انہوں نے کیا ہے وہاں ڈالیں. کتنے فرما بردار تھے. اگر آپ بزرگ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہمیں ہدایت نہیں ملی، آج بزرگی میں اگر ہمیں مل گئی ہے تو کربلا یہاں فرش ازا پہ لایا اسی لیے گیا ہے کہ ہمیں ابھی بھی اپنے مظاہر بننا. اگر بہت گناہ کر لیے، آج احساس گناہ ہو گیا ہے تو فرش ازا پہ لایا ہی اسی لیے گیا ہے. ہر طرح کا گناہ کر چکے، جو گناہ تصور میں نہیں آتے وہ بھی ہم کر چکے ہیں. لایا اسی لیے گیا ہے کہ تم فرش ازا پر جب آؤ گے اور خلوص نیت سے توبہ کر لو گے، حر کی طرح معاف کر دیے جاؤ. اگر ایک ماں بن کے آپ آئی ہیں تو ماں کے فرائض کربلا میں سکھائے گئے ہیں کہ ماں کیسی ہونا چاہیے. اگر آپ باپ بن کے آئے تو باپ کے فرائض آپ کو یہاں کربلا میں فرش ازا پہ سکھائے جاتے ہیں کہ باپ کیسا ہونا چاہیے. اگر آپ دوست بن کے آئے ہیں، دوست کی تلاش بھی ہے، تو فرش ازا پر آئیں کہ کیسا دوست ہونا چاہیے. اگر آپ علم کی تلاش میں آئے تو بھی آپ فرش ازا پر آئیں تو کیسا علم تھا ان کے پاس. معرفت اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو فرش ازا پر آئیں، یہاں سے معرفت حاصل کریں. کیسی معرفت الہی، کیسی معرفت عدالت الہی ان کے پاس ہے. اس لیے ہمیں بار بار فرش ازا پہ لایا جاتا ہے اور ہم آتے بھی ہیں، اور آنے میں ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. ہم اپنی خوشی سے آتے ہیں، رضا سے آتے ہیں. لیکن آنے کے بعد میں کہ جب ہم ریٹرن جائیں، واپس جائیں، تو ہمارا مزاج بدلا ہوا ہونا چاہیے، تو ہمارا انداز بدلا ہوا ہونا چاہیے، تو ہمارا رہن سہن بدلا ہوا ہونا چاہیے، تو پھر ہماری سوسائٹی بدلی ہوئی ہونی چاہیے. اگر ہم جس طریقے سے ایک بچے کو آپ اسکول لے جاتے ہیں، جب بچہ اسکول جا رہا ہے تو جاہل ہے، ان پڑھ ہے. آپ امید یہ کرتے ہیں کہ یہ بچہ جب اسکول سے واپس آئے تو جاہل واپس نہ آئے. دوسرے دن پھر کوشش کرتے ہیں اس کی جہالت اور کم ہو جائے، پھر آپ لے کے جاتے ہیں. کتنی مشکلات ہیں، اور آج کے دور میں علم لینا کتنا مشکل اور کتنا مہنگا ہو گیا ہے. پھر بھی ہم افورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ہم قرض لے کے، لون لے کے، خوشامد کر کے اس کی فیس، تاکہ اس کی جہالت ختم ہو جائے. میرے عزیز، جب ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں ہمارے بچے کی جہالت ختم ہو جائے تو پھر ہم اپنی بھی تو جہالت ختم کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس جو معرفت نہیں ہے، جہالت مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سائنس کا علم نہیں رکھتے تو آپ جاہل ہیں. معرفت الہی، معرفت امام، معرفت قرآن مجید، معرفت عزاداری، معرفت کربلا، معرفت شہدائے کربلا، اس سے بھی ہم جاہل ہیں. تو ہم کتنی کوشش کرتے ہیں ایک دن بھی بچے کا ناغہ نہ ہو جائے. اور صرف اتنی ہی نہیں کہ اسکول چھوڑ کے چلے آئے ہیں، اسکول میں مکمل جہالت دور نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ ٹیوشن، وہ ٹیچر کے پاس، اس کی خوشامد کرنا، اس کو پیسے دینا. بھائی یہ سبجیکٹ میں میرا بچہ کمزور ہو گیا، آپ ذرا محنت کر لیجئے. کتنے پیسے لیں گے؟ 1000 روپے سبجیکٹ، یہ لیجئے. جتنا شہر بڑا ہوتا ہے اتنی مہنگائی زیادہ ہے. 5000 روپے سبجیکٹ، 10,000 روپے سبجیکٹ، 20,000 روپے سبجیکٹ کی پڑھائی ہو رہی ہے. لوگ کر بھی رہے ہیں. آپ یہ سبجیکٹ وائز کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تاکہ بچے کی ہر فیلڈ کی جہالت دور ہو جائے. تو پھر فرش ازا پر بھی بلایا گیا ہے کہ ہر قسم کی جہالت فرش ازا پر آنے کے بعد دور ہو جانی چاہیے. ہمیں توحید کی معرفت نہیں ہے، فرش ازا پر آؤ، جہالت کو دور کرو، توحید کو سیکھو. عدل الہی کی معرفت ہمیں نہیں ہے، فرش ازا پر آؤ، سیکھو عدل الہی، جہالت کو دور کرو. نبوت کی معرفت ہمیں نہیں ہے، آؤ فرش ازا پر، جہالت کو دور کرو، نبوت کے مقام کو سمجھو. امامت سے مکمل طور پر واقف نہیں ہے، آؤ فرش ازا پر، امامت کو سمجھو، اپنی جہالت کو دور کرو. قیامت کو ہم پورے طور پہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں،
आओ फर्श अज़ा पर, सीखो क़यामत। क्या चीज़ क़यामत है? दूर करो अपनी जहालत। नमाज में हम भूल जाते हैं, पहली दूसरी तीसरी में, आओ फर्श अज़ा पर, जहालत को दूर करो। रोज़े में बड़ी तकलीफ होती है, आओ फर्श अज़ा पर, देखो कहाँ कहाँ माफ है, दूर करो जहालत। हम खुब्स निकालें कि नहीं निकालें, हमारे पास तो पैसा नहीं, हम तो कर्जदार हैं, हमारे पास ये है वो है, कितने बहाने, सारे बहाने हो गए। आओ फर्श अज़ा पर आओ, जहालत को दूर करो, अपना माल राह खुदा में खर्च करो। हज पे जाने से पहले लोग कितना परेशान होते हैं, सही कैसे करेंगे, तवाफ कैसे करेंगे, पढ़ेंगे क्या, किस तरह करेंगे, इसके पास जाना उसके पास। अब तो बाकायदा लोग ट्रेनिंग सेंटर रखते हैं, हज की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आओ फर्श अज़ा पर, यहाँ हज की ट्रेनिंग होती है, यहीं पर हज के मसाइल बयान होते हैं। जहालत को दूर करो। हम इसको स्कूल भी कहते जा रहे हैं और हम जाहिल भी हैं, इसका मतलब ये स्कूल नहीं है, या हम स्टूडेंट नहीं है, या हम तालिब इल्म नहीं है। यहाँ लाया कौन, हमें ला कौन रहा है? हमें वो शुहदा लाए हैं यहाँ तक खींच के, जिन्होंने अपनी जानें हमारे लिए कुर्बान की, जिन्होंने तीर खाए हमारे लिए, जिन्होंने नेज़े खाए हमारे लिए। उन नेज़ों की, उन जख्मों की ताकत है जो हमें खींच के लाई है। वो खून जो बहा है, वो खून बह के नालियों और समंदरों में नहीं चला गया, वो अज़ादारों के बदन में, मोमिन के बदन में मौजूद है, उसके जिस्म में मौजूद है, उसे जोश पैदा कर रहा है। खड़े हो जाओ। अब इस फर्श अज़ा पर हमें लाया जो गया है, तो हम कोशिश करें, जब हम यहाँ तक आए हैं तो हमारा फरीज़ा क्या क्या, हम वो गिनी चुनी चीज़ें, गिनी चुनी रसूमात को अदा करने के बाद ही समझते हैं शायद हमने हक अदा कर दिया। हक उस वक्त अदा होगा जब हमारी जिंदगी का निज़ाम बदल जाएगा, और वो निज़ाम इलाही होगा। हक उस दिन अदा होगा जब हमारे घर का निज़ाम बदल जाएगा, जब हमारे घर का निज़ाम इलाही होगा। हक उस दिन अदा हो जाएगा जिस दिन हमारा माशरा बदल जाएगा और पूरे माशरे में निज़ाम इलाही होगा। हक उस दिन अदा हो जाएगा जब हमारा अजीज, हमारा रिश्तेदार निज़ाम इलाही तलाश करेगा और उस पर अमल करेगा। हक उस दिन अदा होगा जब हमारे बच्चों की सुबह दीन पर हो, शाम दीन पर हो, दिन दीन पर गुजरे। निज़ाम इलाही तलाश करें, बिल्कुल इस तरीके से निज़ाम इलाही को चलना है, तलाश करना है इसी तरीके से कि जैसे छोटा बच्चा आगोश मादर में अपना रिज़्क तलाश करता है और माँ से बेहतर उसे कोई रिज़्क नहीं देता है, तो फिर उसे ऐसे मकामात तलाश करने होंगे जो उसकी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत रख रहे हैं। वो शुहदा हैं, उन्होंने अपने हक अदा किए हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, उन्होंने जख्म सहा, उन्होंने दर्द सहा है। दर्द बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है, लेकिन हम जब गाफिल हो जाते हैं तो हम दर्द भूल जाते हैं, और जब फिर दर्द याद दिलाने के लिए हमें तरह तरह के काम करना पड़ते हैं, तरह तरह की चीजें दिखाना पड़ती हैं, तो फिर वो दर्द झूठा है जिसे दिखा के याद दिलाया जा रहा है। उस माँ से पूछें जिसका जवान कोई मर गया हो, उसे जवान याद दिलाना नहीं पड़ता है। मैं एक मकाम पे गया, एक फोटो लगा था, उसमें पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने पूछा पर्दे के पीछे क्या है? कहा वो मेरा जवान बेटा मर गया था, फोटो पे पर्दा इसलिए डाल दिया है कि उसकी माँ जब भी देखती तड़प जाती है। तो क्या हमारा जवान अली अकबर की जवानी से बेहतर है? हमारा जवान करबला के जवान से क्या बेहतर है? तो आज हमें लाल लाल रंग देखेंगे तब हम रोएंगे, हमारे दिल में रहेंगे तो हमारे आंसू निकलना ही निकलना है। हमें लाल रंग देख के खून याद दिलाया जाता है, देखो ऐसा खून बहा होगा। इसका मतलब हम फर्श अज़ा पर अगर आए हैं तो हमें
وہ محبت کی معرفت نہیں ہے جو شہداء چاہتے ہیں، شہیدوں سے ہمیں وہ الفت نہیں ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ ایک جنگ میں دو سگے بھائی اور زخمی ہو گئے، بہت ساری جنگیں تابڑ توڑ ہوئی، یہ جنگ ختم ہوئی، دوسری جنگ میں جانا ہے، دونوں بھائی بہت بری طرح زخمی ہو گئے، اور دوسری جنگ میں جب حکم آیا کہ دوسری جنگ میں چلنا ہے، جبکہ زخمیوں پر اب آگے دوسری جنگ میں جانا شریک ہونا ضروری نہیں ہے، وہ دونوں بھائی دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، کسی نے کہا بھائی تم زخمی ہو، تمہارے لیے دوسری جنگ میں جانا ضروری نہیں ہے، تو جملہ تھا بڑا قیمتی، دل میں وہ بسا لیا ہم نے کہ نہ جانے رسول کی موجودگی میں ہم پھر زندہ رہیں اور جہاد کر پائیں کہ نہ کر پائیں، اس لیے احکام حکم رسول آیا ہمیں جانا ہے، زخمی حالت میں خون بہ رہا ہے اور بری طرح زخمی ہے، چلنا دشوار ہے لیکن جا رہے ہیں، ہمارے سامنے تو یہ حالات بھی نہیں ہے۔ اس شہید سے پوچھئے تم کیا چاہتے ہو، ہم سے کیا چاہتے ہو، کیا کہے گا، تم ہم پر رو، ہمارے زخموں کو یاد کرو، وہ یہی جواب دے گا جس طرح میں اتنا زخمی ہونے کے بعد رسول کے پیچھے جا رہا ہوں، احکام رسالت پر عمل کرنے جا رہا ہوں، حکم رسالت پر عمل کرنے جا رہا ہوں، تم بھی وہی کرنا۔ کربلا کے کسی بھی شہید سے پوچھئے، سوال کریں ہم آپ پر روئیں، ہم پر نہیں رونا، آپ کو یاد کریں ضرورت نہیں ہے، پھر میرے مولا کو یاد کرو، آپ مولا کے پاس جائیے، مولا آپ کے زخم یاد کریں۔ امام فرمائیں گے زخموں کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے زخم لگے کیوں ہیں، دن گزرتے جاتے ہیں، ہمیں امام کی جدائی سے تکلیف ہوتی ہے، ہم ان کی جدائی برداشت نہیں کر پاتے، ہمارے گھروں میں عجیب سا منظر ہوتا ہے جب جتنے ایام عزا ختم ہوتے ہیں، ہمارے دل پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اندازہ لگائیے امام حسین علیہ السلام کی محبت، شہداء کربلا کی محبت، وہ ہم سے صرف جدا ہو رہے ہیں، ہم ان سے ملے نہیں ہیں، ان کے زخموں کو نہیں دیکھا ہے، ہمارے سامنے بچے شہید نہیں ہوئے، ہمارے سامنے پانی بہ رہا ہے، پانی موجود ہے، وہ بھوکے اور پیاسے بچوں نے، ان خواتین نے کس طرح برداشت کیا ہوگا اس وقت کو جب امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخری رخصت کے لیے آیا ہوں، اب میں تم سے نہیں مل پاؤں گا۔ کیا منظر ہوگا اس وقت کا، کیا حالات ہوں گے، ان بچوں سے کوئی پوچھے، ہمارے بچے روتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے، ہماری بیٹیاں روتی ہیں برداشت نہیں کر پاتی ہے، ہمارا مولا ہم سے جدا ہو جائے گا تو پھر اس بچی کا عالم کیا ہوگا جو سوتی ہی حسین کے سینے میں تھی، جسے سکون ہی حسین کے سینے میں ملتا تھا، جسے چین حسین کے سینے میں ملتا تھا۔ ایام گزر گئے اور مہینہ آ گیا، حسین جب آخری کرے میں واپس نہیں آؤں گا، وہ بچی جس سے بابا کو سکون ملتا تھا اور جس کو بابا سے سکون ملتا تھا، وہ خیام چھوڑ کے اس رہوان کے قدموں کے پکڑ کے کھڑی ہو گئی، رہوان میرے بابا کو نہ لے جا، میں ان کی بیماری برداشت نہیں کر سکوں گی۔ یہی بچی رات کے سناٹے میں جب چاروں طرف کشتے پڑے ہیں، چاروں طرف لاشیں پڑی ہیں، کوئی زخمی کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، وہ بچی رات کے سناٹے میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہے، بابا سکینہ کے لیے، بابا دیکھیے میرے سر پہ چادر نہیں ہے، بابا دیکھیے میرے رخسار پر تماچے کے نشان ہے، بابا اتنی تیزی سے تازیانے مارے گئے ہیں، خون جاری ہے، ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی، الیہ الیہ، اے میری بیٹی میرے پاس آ جا، میں بھی تیرے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں۔
على لعنة الله على القوم الظالمين سيغلب الذين ظلموا ينقلبون إلهي بحق الزهرة بها وغارها وغنيها پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ، شہیدان کربلا، یتیمان کربلا کا واسطہ، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو مومن و مومنات روزی کے لیے پریشان ہیں ان کو رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرما۔ جن کو تو نے روزیاں عطا کی ہیں سب کی روزی و روزگار میں برکت عنایت فرما۔ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں پھیلے ان کو کسی کا محتاج قرار نہ فرما۔ ہمارے بچے بچیاں جو دینی و دنیاوی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ جو لوگ جو مرد و خواتین دین کی خدمت کے لیے آمادہ ہیں خدایا ان کی خدمات کو قبول فرما۔ ہم سب کے اور ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ جو بیمار ان کو شفاء کلی شفاء عاجل عنایت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین